الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم گزشتہ 2-3 دنوں سے اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کچھ نعمتیں نوازتے ہیں. تو ہم نے 10 نعمتوں کا عرض کیا تھا کہ اعزاز اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ان میں سے 5 کے بارے میں ہم نے بات چیت کی تھی. آج 6 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. جو 6 اعزاز اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں وہ فراست اور بصیرت ہوا کرتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراست ایسا علم ہے جو غیب سے صورتوں کے ظاہر ہونے کے سبب منکشف ہوتا ہے. شیخ ابو عثمان حیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراست یقین کی درستگی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمیز عطا کر دے گا. کس چیز کی؟ حق اور باطل کی. ایک اللہ رب العزت بصیرت عطا کر دیتے ہیں کہ انسان کو حق اور باطل میں فرق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل فرمایا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک فرقان سے مراد یہ ہے اولیاء کو اللہ رب العزت ایسی بصیرت اور فراست عطا فرماتے ہیں ان کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس کے قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. بعض روایات کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ فرمائی اس میں کچھ اضافہ ہے. آگے فرمایا وَيَنْتِقُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، وہ اللہ کی توفیق کی بنیاد پہ بولتا ہے. شیخ ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل فراست سے پوچھا گیا بِمَنْ نِلْتُمُ الْفِرَاسَةَ، آپ نے یہ فراست کیسے حاصل کی؟ جو اہل فراست لوگ تھے ان سے مختلف لوگوں نے سوال کیا جی آپ کو یہ فراست ملی کیسے؟ تو انہوں نے کسی نے جواب دیا ان میں سے بالجوع، بھوک کی برکت سے مجھے فراست ملی. کسی نے کہا بملازمت الصوم، مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے فراست عطا فرمائی. کسی نے کہا بل من الذکر، ذکر کی برکت سے مجھے فراست ملی. کسی نے کہا بل من الفکر، فکر کی برکت سے مجھے فراست ملی. کسی نے کہا بل من الصف، اخلاص کی برکت سے مجھے اللہ رب العزت نے یہ فراست عطا فرما دی. کسی نے کہا بل من الصدق، سچائی کی وجہ سے اللہ نے فراست عطا فرمائی. اور کسی نے کہا بل من السر، عزم مصمم کی برکت سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور کسی نے کہا بل من النور، نور ایمانی کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے فراست عطا فرمائی.
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہا تھا، راستے میں میری نظر ایک عورت کے اوپر پڑی، میں نے اس کو دیکھا، اس کے حسن جمال کو دیکھا، اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدُكُمْ وَأَثْرُ الزِّنَا ظَاهِرٌ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، تم میں سے بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر جھلکتا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا تجھے معلوم نہیں آنکھ کا دیکھنا زنا ہوا کرتا ہے، یا تو توبہ کر ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کیا ابھی بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ مومن کی فراست ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دکھا دیا کرتے ہیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان شخص آیا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، امامہ پہنا ہوا تھا، خوبصورت گورا چیتا نوجوان تھا۔ آ کے کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے ایک حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھنا ہے، مجھے سمجھا دیجیے۔ حضرت نے پوچھا کون سی حدیث؟ اس نے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، فرمایا اور نصرانی کے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا واقعی میں عیسائی ہوں اور میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے اور پھر میں آپ کو مذاق اڑاؤں گا کہ آپ کیسے اللہ کے ولی بنے پھرتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اولیاء کے لیے جو 7واں اعزاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نیند کی حالت میں خوش کن خواب نظر آتے ہیں، یا ان کے حق میں دوسرے لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں جو اچھے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لَهُمُ الْبُشْرَى فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا میں نے بھی نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد وہ اچھے اور خوش کن خواب ہیں جن کو بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کے حق میں دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے عرض کیا ومل مبشرات، یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب جو ہیں یہ مبشرات ہوا کرتے ہیں۔ حاجی دامت برکاتہم عالیہ کی طالب علمی کے زمانے کا واقعہ ہے، حالات حبیب میں بھی حضرت نے لکھا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے بیعت نہیں کی تھی کہ کچھ تبلیغی ساتھی آئے تھے تو میں محلے کی مسجد میں ان کے ساتھ گیا، تو نیکی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی شروع سے اللہ نے عطا کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ تقوی غالب تھا، نیکی غالب تھی، تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا معمول تھا، تو جب بھی جماعت کے لوگ آتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رات میں نے مسجد میں ہی وقت گزارنے کا سوچا اور وہیں مسجد میں ہی سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں نے خواب دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے قلب پہ انگلی رکھی اور اللہ اللہ کیا اور توجہ دی۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو میرا دل جاری تھا اور عجیب سی درد تھی، عجیب کیفیت تھی۔
کہنے لگے تھوڑی دیر تو برداشت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد برداشت ختم ہو گئی تو میں نے قمیض کے نیچے ایک رومال باندھا تاکہ اس کیفیت کو تھوڑا کم کر سکوں، یہ جو عجیب سی ایک گدگدی ہو رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں کسی دوست کو ایک خواب سنایا، اس نے کہا کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بیعت کرتے ہیں، پھر وہ مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے گیا اور یوں آگے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے تک مسلسل مبشرات یعنی اچھے اچھے خواب نظر آتے رہے، اسی طرح ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کو بھی تصوف سلوک میں داخل ہونے سے پہلے خواب آیا کرتے تھے، اچھے خواب آیا کرتے تھے، ان کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں ان سے نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا احمد بن حنبل کو بشارت دو، قرآن کے بارے میں ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے اس کو بند کیا اور مجھے پکڑایا اور کہا کہ جا کے احمد بن حنبل کو دے دو اور آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط لیا اور خط لے کے عراق پہنچ گیا۔ مسجد میں فجر کے بعد امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، میں نے وہ خط ان کو پیش کیا، انہوں نے پوچھا کہ کس نے دیا، تو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس خط کو پڑھا ہے، تو میں نے انکار میں جواب دے دیا۔ انہوں نے خط کی مہر توڑی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ دیدہ ہو کے کہنے لگے میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت امام شافعی کا قول سچا کر کے دکھا دے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت خط میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا ابن ادریس شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس نوجوان ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو بشارت دے دو، اللہ رب العزت کے بارے میں ان کو، اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق تسلیم کیا جائے، مگر اس کو چاہیے ایسا نہ کرے، جس پر اس کو تازیانے لگائے جائیں گے، آخر اللہ رب العزت اس کا ایسا علم بلند کرے گا جو قیامت تک نہیں لپیٹا جائے گا۔ ربیع بن سلیمان یسار فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے عرض کیا اس بشارت کی خوشی میں مجھے کیا انعام دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر 2 چادریں تھیں، انہوں نے ایک چادر اتاری اور مجھے ہدیہ کر دی۔ فرماتے ہیں خط کا جواب لے کے میں امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو تمام واقعہ بیان کیا۔ امام شافعی نے پوچھا وہ کپڑا کہاں ہے جو حضرت نے دیا تھا؟ امام شافعی نے فرمایا میں نہ تو آپ سے یہ قیمتاً لیتا ہوں نہ ہی ہدیتاً آپ سے یہ مانگتا ہوں، البتہ اتنا چاہتا ہوں آپ اس کپڑے کو پانی میں تر کر دیجئے اور وہ متبرک پانی مجھے دے دیجئے۔ میں نے امام شافعی کے حکم کی تعمیل کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانی کو ایک برتن میں رکھ لیا، روزانہ وہاں سے پانی لیتے اور اپنے رخسار پہ اس کو تبرکاً ملا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین کو حضور علیہ السلام سے جو بشارتیں آتی رہی ہیں وہ لا تعد لا تحصى کے قبیل سے ہیں۔ خطیب عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں چند صحابہ کرام کے ساتھ کسی کا منتظر دیکھا، سلام کے بعد عرض کیا آقا علیہ السلام آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ ارشاد ہوا آج محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر پہنچی، فرماتے ہیں میں نے خواب کا وقت دیکھا اور ان کی وفات کا وقت دیکھا تو وہ ایک ہی وقت تھا۔ ہم چونکہ زیادہ خوابوں والے بندے نہیں ہیں، خواب خیالی کے اوپر زیادہ نہیں چلتے ہیں، طالب علم ہیں، قرآن و حدیث مبارکہ کو جانتے ہیں اور جو اس میں لکھے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانی بھی ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے اسی ادارے میں ایک بندے نے خواب دیکھا، اس نے شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا، کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام اس ادارے میں تشریف لائے اور میرے چہرے کے اوپر ایک کالا سا داغ تھا، میں نے سوچا کہ میں آقا علیہ السلام سے دم کرواتا ہوں، چنانچہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
کہ اللہ کے نبی میرے چہرے پہ داغ ہے، آپ ذرا دم کر دیجئے تاکہ یہ داغ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جی دامن برکاتہم عالیہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہاں جائیں اور ان سے دم کروائیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جب آپ موجود ہیں تو آپ خود دم کر دیجئے، پتہ نہیں وہاں دم کرنے سے یہ داغ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا کیا بات کرتے ہو، یہاں تو لوگوں کے دلوں کے داغ دور کیے جاتے ہیں، تم چہرے کے داغ کی بات کر رہے ہو۔ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم عالیہ کی جانب سے سلام تو اکثر و بیشتر آیا کرتے ہیں۔ 20 بار لوگوں نے آ کے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہاں کے ایک اور بندے نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور باقاعدہ اعلان کروایا لوگوں سے کہہ دو اگر انہوں نے دلوں کو بدلنا ہے تو اس در پہ آنا شروع کر دیں۔ اولیاء اللہ کو جو 8واں اعزاز عطا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ 8واں اعزاز ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ رب العزت ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوا کرتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں یہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا اور بندوں کی محبت کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان کو چاہتے ہیں اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کی تجلی اس کے اوپر ڈال دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک محبت کی تجلی ڈال دی، اثر ڈال دیا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اس تجلی کا اثر یہ تھا کوئی بھی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا ان سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں جو بندہ جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس بندے سے محبت کیا کرتی ہے۔ جو بندہ جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ اور واقعی ایسی بات ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں مخلوق خدا ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم بنا ہوتا ہے، ایک نظر دیکھنے کو بیتاب ہوتے ہیں، حضرت کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کشش ہوتی ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں کوئی پیسہ نہیں بانٹا جا رہا ہوتا، مال پیسہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، یہ لوگوں کے دل جو اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ رب العزت کی محبت ان کو کھینچ کے لے کے آ جاتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جومن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یہ تو آنکھ والوں کو نظر آتا ہے کہ یہاں کیا کچھ ملتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی اللہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ضرور بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو زیادہ محبوب ہوتا ہے وہی در حقیقت اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ بندہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، پھر اللہ کی محبت کی تجلی اس کے اوپر آتی ہے، پھر وہ لوگوں کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کی طرف لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد کی طرف لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی تجلی پڑی ہوتی ہے۔ جہاں بھی محبت کی تجلی ہوگی وہاں مخلوق خدا کا ازدحام نظر آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسان محبت کرتے ہیں بلکہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے عرض کر دوں، جمادات، نباتات اور حیوانات بھی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کل جہاں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ولیوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو مومن کے لیے بالفعل خوشخبری ہے، یعنی آخرت میں جو ثواب اور اجر ہے وہ تو الگ ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہی خوشی دکھا دیا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو قرآن میں اللہ نے لہم البشریٰ فرمایا ہے، یہ اسی کا مصداق ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ چنانچہ جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر زمین میں بھی اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت مجھے حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کال آئی، فرمانے لگے کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لا رہے ہیں، اکٹھے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، تھوڑی دیر گزری تو مدرسے کے اساتذہ میرے پاس آئے کہ جی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے ہیں، حضرت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی اسباق مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے۔ فرمانے لگے، تھوڑا وقت گزرا، مدرسے کے طلباء میرے پاس آئے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دونوں بے تکلف دوست تھے، اس لیے دوران ملاقات حضرت برونی فرمانے لگے، ان کے الفاظ میں بات عرض کرتا ہوں، لاہوری آپ نے لوگوں پہ کیا جادو کر دیا، جس بندے کو دیکھو لاہوری کی طرف بھاگا آ رہا ہے، ہم بھی تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ لوگ آپ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے، حضرت لاہوری نے فرمایا، بنوری جو کام میں کرتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت بنوری کہنے لگے، یہ کون سا ایسا کام ہے جو تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت لاہوری نے فرمایا، آپ نہیں کر سکتے، اصل مقصد یہ تھا کہ ان سے وہ کام کروایا جائے۔ حضرت بنوری نے اصرار فرمایا، کون سا کام؟ جس دن سے علم کے حصول سے فارغ ہوا ہوں اس دن سے میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا کبھی دین کی خدمت پہ کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ میں چونکہ معاوضہ وصول نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی۔ حضرت بنوری نے فرمایا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں کوئی تم سے کم ہوں؟ فرماتے ہیں ملاقات کے بعد حضرت بنوری مدرسے تشریف لے گئے، پشاور میں مقیم اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ میری میراث کے اندر جو جائیداد ہے اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ بھائیوں پہ کہا کہ آپ اس کو لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ حضرت بنوری نے اپنے بھائیوں سے پیسے لیے، مدرسے سے جتنی تنخواہ لیتے تھے اس کو واپس کیا اور پھر پوری زندگی مدرسے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں پھر مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا سے نیشہ پور تشریف لائے، لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا، پرجوش استقبال کیا۔
چنانچہ استقبال میں آنے والوں کے لیے کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ اونٹوں پر سوار تھے، کچھ خچر اور گدھوں پر سوار تھے، جبکہ کچھ پیدل آئے تھے۔ ان میں سے گھوڑوں پر سوار افراد کی تعداد 2000 کے برابر تھی اور باقی لوگ اس کے علاوہ تھے۔ تو اولیاء اللہ سے انسان تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی صاحب کا اپنے شیخ کے ساتھ عجیب محبت کا تعلق تھا، عجیب ان کو اپنے شیخ کے ساتھ عشق تھا، عجیب عقیدت تھی، اور ان کی عقیدت اور محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور اس کو بھی اپنے شیخ کی طرف منسوب کیا۔ یہ جو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے نا، یہ خال خال نظر آتا ہے۔ جہاں سچی اور پکی محبت ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں نظر آیا کرتی ہیں۔ انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری کا دیا، اپنے شیخ کے نام سے دیا، اور صرف یہی نہیں، ان کو اپنے شیخ سے عقیدت اور محبت تھی، اور یہ معاملہ جان بین کی طرف سے تھا۔ شیخ کو بھی ان سے محبت تھی، ان کو بھی شیخ سے محبت تھی۔ چنانچہ شیخ کو بھی اپنے مرید کے اوپر ناز تھا، اس لیے فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا آپ کیا لے کے آئے ہیں تو میں قاضی ثناء اللہ کو آگے کر دوں گا۔ تو شیخ اور مرید کے درمیان ایسا تعلق تھا اور ایسا ہی تعلق مطلوب ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی کبھی اچانک فرماتے بھائی راستہ دے دو قاضی ثناء اللہ آ رہے ہیں۔ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اچانک کہتے تھے کہ راستہ دے دو قاضی ثناء اللہ پانی پتی آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر گزرتی تھی تو قاضی صاحب تشریف لے آتے تھے۔ کسی مرید نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فرشتوں نے ہماری مجلس کو گھیرا ہوتا ہے، لیکن جب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں۔ جنات بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گڑھ موڑ سے لیا تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ریگستانی علاقہ ہے سارا جو ہے، شدید سردی کا موسم تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت گاڑی کی اگلی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ریتلے صحرا کے اندر گاڑی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت درخواستی نے گاڑی کا شیشہ کھولا اور ہاتھ باہر نکال دیا۔ اب ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اب جو پیچھے لوگ بیٹھے تھے تو ان کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو برداشت کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد جب ٹھنڈ سے برداشت ان کی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو شاید ٹھنڈ نہیں لگ رہی لیکن ہمیں پیچھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہم پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، آپ شیشہ بند فرما دیجئے۔ حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کیا کروں، اتنے سارے جنات استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ان کو مسافہ بھی تو کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت جنات کے دلوں میں بھی اپنے ولی کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ درندے بھی اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے، اتفاق سے وہ کشتی ٹوٹ گئی، چنانچہ آپ اس کے ایک تختے کے اوپر تیرتے ہوئے ساحل تک پہنچے۔ جب آپ وہاں اترے تو سامنے ایک شیر کھڑا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے شیر سے کہا یا ابو الحارث، اے ابو حارث میں نبی علیہ السلام کا غلام سفینہ ہوں۔ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی شیر نے اپنا سر جھکا لیا، مجھے اپنے پہلو یا کندھے سے دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ مجھے درست راستے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر وہ کچھ گنگنانے لگا جس سے میں سمجھا کہ اب یہ مجھ سے رخصت چاہتا ہے۔ جنگلی درندوں میں بھی مختلف انداز میں صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا۔ اگلی بات عرض کروں، جمادات میں بھی اہل اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء، کافر لوگ جب مرتے ہیں تو ان پر آسمان نہیں روتا، اس سے لگتا ہے اللہ والوں کی وفات پہ آسمان بھی روتا ہے اور غمگین ہوا کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اللہ والوں سے جمادات کو بھی محبت ہوا کرتی ہے، حیوانات بھی محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور انسانوں کی محبت تو ازہر من الشمس ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے لیے جو 9واں اعزاز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقربین کو کچھ کرامات عطا کر دیا کرتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے بندوں کا اکرام فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ رب العزت فطرت کے نظام میں اور اس کے قوانین کو بدل دیا کرتے ہیں، اپنے مقربین کی ولایت کو دنیا کے سامنے کھول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ علا بن حضرمی کی میت میں بحرین کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا، صحابہ کرام کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اتنی پیاس لگی کہ جان کے جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ آپ کو پتہ چلا تو سواری سے اتر کر 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا اے حلم والے، اے علم والے، اے بلند شان والے، اے عظمت والے پروردگار، ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما دیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں دعا مانگنے کی دیر تھی، بادل نمودار ہوئے جس نے ہمارے اوپر سایہ کیا، اور اس سائے میں ہم ایک جھیل پر پہنچے۔ اس جھیل کو پار کرنے کے لیے ہم نے کشتی تلاش کی مگر ہمیں نہ مل سکی۔ ہم نے علا بن حضرمی سے صورتحال کا تذکرہ کیا، انہوں نے پھر 2 رکعتیں نفل پڑھی، پھر دعا مانگی اے حلم والے، اے علم والے، اے بلند شان والے، اے عظمت والے پروردگار، ہمیں یہ جھیل پار کروا دے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی، ساتھیوں سے فرمایا اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے جھیل کو کراس کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی پہ چلنا شروع کیا، اللہ کی قسم ہمارے پاؤں تک بھی تر نہ ہوئے اور نہ ہی اونٹوں اور دیگر چوپایوں کے کھر گیلے ہوئے، حالانکہ ہمارے لشکر کی تعداد 4000 تھی، یعنی 4000 کا لشکر تھا، اور اس دریا کو کراس کر گیا اور ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے کعبہ کو زمینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ایک موقع پر دریا پار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کشتیاں موجود نہیں تھی، آپ نے لشکر کو دریا میں گھسنے کا حکم دیا، خود سب سے آگے تھے اور یہ دعا پڑھتے دریا پر چلنے لگے۔ صحابہ کرام آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے، یعنی ان کے لیے یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور آرام سے دریا کو کراس کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سب لوگ صحیح سالم دریا کو پار کر چکے۔ اس موقع پر ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر گیا تو انہوں نے پوچھا کسی کی کوئی چیز گر گئی، انہوں نے بتایا میرا پیالہ دریا میں گر گیا۔ آپ نے دریا کو حکم دیا، ایک لہر آئی اور دریائے کو باہر سے پیالے کو دریا سے باہر ڈال دیا۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی مخلوق ان سے محبت کیا کرتی ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 18 صحابی موجود تھے، آپ نے ان سب مقدس صحابیوں کو جمع فرمایا، انہیں اپنے ساتھ لیا اور ایک خوفناک اور گھنے جنگل میں تشریف لے گئے۔ بلند آواز سے اعلان فرمایا
اے درندوں اور موذی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ہم اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو یہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ اس آواز خدا میں اللہ ہی جانتا ہے کیا تاثیر تھی اس بندے کی آواز کے اندر۔ سب درندوں اور حشرات فی الارض میں ہلچل مچ گئی، غول در غول جانوروں نے جنگل سے نکلنا شروع کیا۔ چنانچہ شیر اپنے بچوں کو اٹھائے، بھیڑیے اپنے بچوں کو اٹھائے، اور جانور اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں، سانپ اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے اندر عجیب و غریب منظر نظر آیا، ہر جانور اپنے بچوں کے ساتھ وہ جگہ خالی کر رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ جنگل بالکل خالی ہو گیا۔ آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ لکڑیوں کو کاٹا اور شہر آباد کیا جس کا نام کیروان ہے، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آگ نکل آئی۔ حضرت عمر نے حضرت تمیم سے کہا چلو اس آگ کا انتظام کرو، تو حضرت تمیم نے کہا میری کیا حیثیت ہے؟ بیسیکلی وہ کثر نفسی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اصرار فرمایا کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت تمیم کھڑے ہوئے، آپ نے آگ کو اپنے رومال کو ہنٹر کی طرح بنایا اور آگ کو مارتے تھے اور آگ پیچھے بھاگتی جاتی تھی۔ چنانچہ جس دروازے سے جس جگہ سے آگ نکلی تھی آپ نے اس آگ کو وہاں اندر کیا، پھر آپ خود بھی اندر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آگ کو بجھایا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس باہر تشریف لے کے آ گئے۔ آگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب آگ کو بجھا کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، امیر المومنین نے فرمایا اے تمیم داری، انہی جیسے کاموں کے لیے ہم نے تمہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو جمادات اور نباتات بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے 10واں اعزاز جو اللہ کی طرف سے اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے کہ موت کے وقت ان کو ان کا ٹھکانہ جنت دکھا دی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کے اور خوش ہو کے اس دنیا سے جائیں۔ چنانچہ سلطان العاشقین حضرت ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا، فرشتوں نے ان کے سامنے جنت متشکل کر دی کہ حضرت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، حضرت نے منہ دوسری طرف کر لیا، چنانچہ فرشتوں نے وہ دوسری طرف سے لا کے دکھائی، حضرت نے دوسری طرف چہرہ کر لیا، پھر انہوں نے ایسا کیا، حضرت نے فرمایا اگر میری محبت کا صلہ مجھے اس جنت کی صورت میں دیا جا رہا ہے پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے دنیا کی حوروں سے منہ موڑا، اب اگر جنت میں بھی مجھے حوریں ہی ملنی ہیں، دنیا کے درہم و دینار سے منہ موڑا، اگر جنت میں بھی مجھے سونا چاندی ملنا ہے، دنیا کے قصور اور محلات سے میں نے منہ چھوڑا، یہی محلات مجھے جنت میں ملنے ہیں، میں نے کوئی نفع کا سودا نہیں کیا، میں تو جنت کا مشتاق نہیں بلکہ میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ والوں کو بشارتیں تو ملتی ہی رہتی ہیں، جب ان کے وفات کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، عمدہ طریقے سے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، وہ پاک صاف ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کی طرف ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو فرشتہ اکیلا نہیں جاتا بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چلی آ۔
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ بیمار تھے اور علیل تھے۔ آپ کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت کی تیمارداری کے لیے کھڑی ہوئی تھی، کچھ اور لوگ بھی آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کھڑکی سے صحن کی طرف نظر ڈالی، میں نے وہاں جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، سفید امامہ باندھا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتنی مخلوق کھڑی تھی کہ صحن میں مزید جگہ نہیں تھی، بھرا ہوا تھا صحن۔ جب میں نے اتنے لوگوں کو گھر کے صحن میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس وقت میں ہمارے گھر میں کون آیا ہوگا؟ دارالعلوم کے طلباء ہیں، لیکن اس وقت میں طلباء کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا دارالعلوم کے اساتذہ ہیں، لیکن وہ تو ابھی حضرت سے مل کے گئے ہیں۔ فرمانے لگی کہ مجھے خیال آیا اس وقت تو دروازہ بھی بند ہے گھر کا، یہ لوگ گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت نے مجھے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ گھر والوں نے حضرت کو اٹھایا، پانی کا گلاس پیش کیا۔ حضرت نے تھوڑا سا پانی لیا، سیدھی کروٹ کی، لا الہ الا اللہ پڑھا اور روح قبض کر گئی۔ اہلیہ فرماتی ہیں تب جا کے مجھے پتہ چلا اتنے سارے فرشتے حضرت کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے ولیوں کے لیے پروٹوکول ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت بھیجا کرتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو موت کے وقت اللہ رب العزت بشارت دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ آخرت میں بھی بشارتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بشارت تو یہ ہوگی جب اللہ والے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور یہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ چنانچہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وفات پا گئے تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ طلحہ سے اس حال میں ملاقات کیجئے گا آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں اور وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ تو اللہ رب العزت مسکراتے ہوئے اپنے ولیوں کا استقبال فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی سلامتی نازل ہوگی اور تمہارے اصلی وطن میں تمہارا بہترین انجام ہے۔ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ پھر دوسری خوشخبری جو وہاں ان کے لیے ہوگی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور اپنی رضا کی بشارت عطا کرے گا۔ جب اللہ کے بندوں کو جنت میں اللہ کی رضا کی بشارت ملے گی، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور خوشی کی چیز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جب جنتیوں کو جنت میں بہت ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندو تمہیں اور بھی کوئی نعمت چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ ہمیں تمام نعمتیں مل چکی، ایسی نعمتیں جو آپ نے کسی اور کو نہیں دیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نعمت ہے جو ہمیں ابھی نہیں ملی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں ایک نعمت ہے جو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو نہیں دی۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے آج میں تم سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جو اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ اب ایک ضروری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم لوگ یہ ولایت کا مقام کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ اس راستے میں ہمیں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
معزز جماعت، اکثر سالکین کو دیکھا گیا وہ کئی مرتبہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھی کیفیات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے جنید بھائی بغدادی کی یہ تھی، باعث بستامی کی یہ حالات تھے، یہ کیفیات تھی، چنانچہ وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ان کیفیات ہمیں ملیں گی اور کیفیات سے ہمیں پتہ چلے گا ہماری ترقی ہو رہی ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ذرا بھی کیفیات کا نہیں مل رہا، ہماری تو کوئی کیفیت ہی نہیں بن رہی۔ لگتا یہ ہے کہ ولایت حصول کرنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے، ہم ولایت کو پا ہی نہیں سکتے، یہ سوچتے ہیں، مایوسی آتی ہے اور معمولات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنید بغدادی اور بایزید بستامی کا وقت گزر گیا، ان کا زمانہ گزر گیا، یہ گناہوں کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے۔ اس زمانے میں ان کیفیات کا مانگنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، پورا مدینہ آپ کے آنے سے روشن ہو گیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، ابھی ہم نے آپ کے اوپر ڈالنے والی مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی ہمارے دلوں میں ایک تبدیلی سی آ گئی تھی۔ ہر آنے والا دن آقا علیہ السلام سے دوری کا دن ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی کیفیات کو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ ساتھی رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت کیفیت نہیں بن رہی ہے، تو ان ساتھیوں سے کہا جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے، آپ زنا نہیں کرتے، آپ سود نہیں کھاتے، اب آپ کیا پیغمبر بننا چاہتے ہیں؟ آج کے دور میں اگر آپ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں، اس پہ اللہ سے راضی رہیں، پیغمبروں کا دور اب گزر چکا۔ سالک کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کی حسرت اپنے دل میں رکھے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کئی مرتبہ یہ چاہت بندے کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شیطان بندے کو کئی طریقوں سے پریشان کرتا ہے اور بندہ کہہ بیٹھتا ہے کہ جی میرے لیے یہ مقام حاصل کرنا مشکل کام ہے، میں یہ مقام اللہ کے ولیوں والا حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح اعلیٰ مراتب کے حصول کا بندے کو چاہت ہونی چاہیے، ایسے ہی بندے کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کے اوپر شکر کرنا بھی لازم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ کوئی کم نعمت ہے کہ فتنوں کے اس زمانے میں اللہ نے اپنی ظاہری شکل و صورت شریعت و سنت کے مطابق بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم اس مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے تو اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے اللہ نے بلایا ہے نا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر بندہ مسجد میں آتا ہے، ہر بندے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جائے؟ نہیں، ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں ظاہری حلیہ شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آپ کا شکر، آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ناشکری ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت گلہ کر رہا ہو کہ جی مجھے تو ترقی نہیں مل رہی، مجھے تو کیفیات نہیں نصیب ہو رہی، مجھے تو مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت زبان سے ذکر کرتا ہوں، دل میں اللہ کے ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا، اس زمانے میں کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے آپ کے ایک عضو کو اپنی یاد میں لگایا ہوا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی دین ہے کہ زبان اللہ کے ذکر میں لگ رہی ہے، کوئی یہ کم بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ یعنی زبان سے ذکر کرنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے ہم اس پہ شکر ادا کریں، اللہ رب العزت دل کی حلاوت بھی عطا فرما دیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ سالکین گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوٹ نہیں رہا ہوتا۔ تو یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بالآخر شیطان بندے سے کہتا ہے تو گناہ تو چھوڑ نہیں سکتا، توبہ کیوں کرتا ہے، چھوڑ دے۔ تو شروع میں تو بتا محنت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار تو نے گناہ تو چھوڑنا نہیں، گناہ تو یہ کرتا ہی رہتا ہے، توبہ کا کیا فائدہ۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ سالکین کہتے ہیں حضرت بارہا توبہ کر لی مگر استقامت نہیں مل رہی، میں کہتا ہوں بارہا توبہ کرنا ہی تو استقامت ہوا کرتا ہے۔ یہ جو بار بار اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہی تو استقامت ہے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فرشتے نامہ اعمال دیکھیں گے، اللہ کو بتائیں گے اللہ یہ بندہ گناہ کرتا تھا، توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کر لیتا تھا، اللہ ساری زندگی اس کا یہی معاملہ رہا، توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کر لیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میں نے اپنے بندے کو استقامت والوں میں شمار کیا اور جنت عطا فرما دی۔ شیطان اس سے گناہ کرواتا تھا، یہ پھر توبہ کر لیا کرتا تھا، وہ پھر گناہ کرواتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، یہ میرا بندہ استقامت والا تھا، جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو۔ تو یہی تو استقامت ہوتی ہے کہ شیطان کا کام غلط کام کروانا ہے، گناہ کروانا ہے، گمراہ کرنا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے، ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، بار بار اللہ کو راضی کرنا ہے، بار بار اللہ کو منانا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے بار بار توبہ کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گناہ ہو جانے کے بعد بندے کو ندامت کا احساس ہو جائے۔ البتہ یہ احساس اتنا غالب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے چلا جائے، پھر یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، احساس ہی نہیں ہوتا، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ جو دل میں ایک کڑن لگ جاتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسری بات جو سمجھ لیجئے، جس طرح انسان کو اعمال ظاہر میں شیطانی وساوس آتے ہیں، چنانچہ بندہ سوچنے لگتا ہے میرا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوا، شاید میری نماز ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوئی، شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ ظاہری اعضاء میں اعمال کے اندر شیطانی وساوس بندے کو پریشان کرتے ہیں، ایسے ہی اعمال باطنہ میں بھی کئی مرتبہ وساوس آتے ہیں۔ چنانچہ بندہ کہتا ہے شاید میرے دل کے اندر ریا آ گئی ہے، شاید میرے دل میں تکبر آ گیا ہے۔ اصل میں شیطان بندے کی کمزوری کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ نفل پڑھتا ہے مسجد میں، اب شیطان اس کے دل میں ڈالے گا تو ریاکار ہے، تو لوگوں کو دکھاتا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تیری یہ نمازیں کسی کام کے نہیں، اچھا خاصا نمازیں پڑھتا ہوا نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کیوں جی مجھے لگا میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ یہی تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے، اور وہ اتنا ٹیکنیکل بندہ ہے شیطان جو ہے، وہ بندے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو دین سے دور کرنا، شریعت و سنت پہ یہ چل رہا ہے، اس کو یہاں سے دور کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کیا جائے، مقصد دین سے دوری ہوا کرتا ہے، جس طرح بھی وہ حاصل کر سکے۔ اصل میں شیطان بندے کی کسی کمزوری کو سمجھ لیتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کے پھر اس سالک کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنی شاید ایسا ہے ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ہمیشہ کے لیے منفی نہیں سوچنا چاہیے، کبھی کبھی مثبت بھی سوچ لینا چاہیے۔
جس طرح بندے کو دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، بعض اوقات اپنے بارے میں بھی مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اس سے بندے کے اعمال کو تقویت ملتی ہے اور انسان کو ہمت ملتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وساوت سے، مایوسی سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے در کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے نیک ولی کی، اپنے نیک بندے کی صحبت میں جو ہم آ کے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں اپنے سچے اور سچے لوگوں میں شامل فرمائے، اپنے اولیاء کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا،
عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ نماز کی حضوری ہمیں کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت کب نصیب ہوگی، اللہ قرآن مجید کی حلاوت کب نصیب ہوگی۔ اے میرے مولا، ہم پڑھتے ہیں ہمارے بزرگ راتوں میں اٹھا کرتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، اللہ وہ دلوں کو جگا دیا کرتے تھے۔ اے میرے مولا، ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما، اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اللہ نفس ہمارا نفس مکارہ سے محفوظ فرما، اے میرے مولا میں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، شیطان بدبخت کئی قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، مولا تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے منانا چاہتے ہیں، اللہ تیری تلاش میں یہاں آئے ہیں، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے غلطیاں کی، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، مگر میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اے میرے مولا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ ہی سے ماننا ہے، اے میرے مولا ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اے میرے مولا پھیلی ہوئی جھولیاں بھر دیجئے، اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا نیکی تقوی پہ چلنا آسان فرما، اللہ نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ ہر رات لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اللہ آج کی رات میں جن جہنمیوں کو بری کیا جائے گا اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں شامل فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما، اے میرے مولا ہماری جہنم سے حفاظت فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔